بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نماز تراویح میں پارہ نمبر 20 کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے میں آج ہم نے سورۃ النمل کا آخری حصہ اور سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت جو ہے اس کا کچھ حصہ سماعت فرمایا ہے۔ سورۃ روم جو ہے وہ ہم نے آگے پڑھی ہے، لیکن یہ 3 صورتیں ہماری مکمل ہوئی ہیں۔ 20واں پارہ جو ہے اس کا خلاصہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا ہے کچھ مثالوں سے۔ مشرکین اور جو اللہ کی توحید کے انکاری ہیں ان کو مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے پوچھا ہے، بتائیے امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے پانی نازل کیا، وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے باغات اگائے ہیں۔ یہ کون ہے یہ سارے کام کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سوال کر کے پوچھا ہے، بتاؤ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، یہ کہیں گے یہ سارے الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا، اللہ کہتا ہے بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے۔ گویا کہ جو علم رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی عقل شعور رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہی پہچان سکتا ہے کہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہے، وہی الہ ہے ہمارا۔ تو علم جو ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اور علم کہتے ہیں دنیا کا جانکاری حاصل کر لینا، یہ علم نہیں ہے۔ اصل علم کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے، جیسے کہ مفکرین کہتے ہیں علم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہو جانا۔ بعضوں نے تو یہ کہا حقیقت اصلیہ کا نام علم ہے، اور وہ حقیقت اصلیہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اور اگر کوئی حقیقت چیز ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں جو علم والے ہیں وہ یہ پہچان جاتے ہیں، اکثر جو ہے ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو پریشان، مجبور، لاچار کی دعا کو سنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اور تمہاری جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دور کرتا ہے تم سے، اور دنیا کے اندر تمہیں خلافت بخشتا ہے، اختیار بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ وہ کون ذات ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے اللہ کہتا ہے جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس قرآن سے، اللہ کے فرامین سے جو نصیحت حاصل کرنے والے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ ہماری تنگیوں کو دور کرتا ہے، تو پھر ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو جو ہماری بات کو سنتے نہیں ہیں۔ خاص طور پہ اس وقت مشرکین مکہ سب سے پہلے مخاطب ہیں، تو وہ بتوں کو پکارتے تھے۔ کوئی تنگی آ جاتی، پریشانی آتی، تو کہتے یہ ہمارے معبود ہیں۔ لیکن جب کسی بڑی آفت میں پھنستے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، وہ سمندر کے اندر ہوتے جہاں پر بت نہیں ہے ان کے سامنے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو پکارتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص پکارنا شروع کر دیتے، کہتے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرے۔ حالانکہ انہیں پتہ تھا، یہاں سے یہ بھی ثابت، انہیں پتہ بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ غلط کام ہے، لیکن پھر شیطان ان کو بہکا دیتا تھا اور ان کے اوپر غلبہ حاصل کرتا، اور وہ اللہ کے ساتھ پھر شریک کرنا شروع کر دیتے۔ تو
تو اللہ فرماتا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. کوئی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ کون ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ ایک اللہ ہی ہے. کہ اگر کوئی اور الہ ہے تو اس کی کوئی دلیل لے کر آؤ. اگر تم سچے ہو ان کو جو پوجتے ہو بتوں کو تو کوئی دلیل لے کر آؤ. تو مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم جو واقعات بیان کرتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن جو ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات، پہلی قوموں کے جو واقعات تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں ہم. اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یہ جو مشرکین ہیں یہ ان میں سے اکثر چیزوں کا انکار کرتے، اختلاف کرتے ہیں. ہم تو آپ کو صحیح صحیح باتیں بتلاتے ہیں لیکن یہ کیا ہے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ ان کے اندر آپ اپنی طرف سے ہی تبدیلیاں کر لیتے تھے، کس سے وہاں گڑھ لیتے. آج بھی ایسا ہے جو قرآن صحیح سیدھا سیدھی بات بتاتا ہے، بعض علماء کو دیکھا ہے، بعض جہلاء کو، وہ اس کے اندر اپنی طرف سے کہانیاں بنا لیتے ہیں. حالانکہ قرآن تو واضح ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. اگر ہم قصص بیان بھی کرتے ہیں تو وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے جو حقیقت میں ویسے ہوئے، پورے سچے پکے بیان کیے ہیں، جیسے ہم سورۃ یوسف کے آغاز میں پڑھا. تو لہٰذا جو واقعات ہیں ان کو اسی طرح سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. اللہ فرماتے ہیں اس شہر، وہ کون سا؟ مکہ شہر، البلد وہ مکہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیا کرنا ہے؟ تمہیں حکم دیا گیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حکم یہ ہے کہ تم نے فرما بردار ہو کر رہنا ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری جو احکامات ہیں ان کے اوپر چلنا ہے، اور یہی تمام لوگوں کو حکم ہے، مسلمانوں کو خصوصی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ اس صورت کے اندر یہ 3-4 چیزیں بیان کرتے ہوئے آگے سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ القصص کے اندر جیسا کہ اس کے نام سے یہ ہے، قصص قصے سے ہے، واقعات ہیں. اس میں 2-3 واقعات ہیں انبیاء کرام کے. سب سے زیادہ تفصیلی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور وہ واقعہ ہے جب وہ مصر سے نکلے ہیں اور مدین پہنچے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے میں جا رہے ہیں اور 2 انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 آدمی. تو انہوں نے ان کو چھڑایا کہ آپ لڑے نہیں. جو مظلوم تھا اس کا ساتھ دیا اور کہا کہ بھائی آپ کیوں ظلم کرتے ہیں، کیوں مارتے ہیں. تو وہ انہی کے ساتھ الجھ پڑا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا اور وہ مر گیا. تو فرعون کو پتہ چلا اس وقت، تو کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، ہم سزا دیں گے. تو ایک آدمی نے کہا بھائی موسیٰ اب وہ تمہیں جو ہے پکڑیں گے، سزا دیں گے، تو آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ اکیلے ہیں، کمزور ہیں، تو کہیں آپ کو کوئی نقصان ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا علاقہ وہ چھوڑ دیا اور مدین چلے گئے. تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. مدین میں جب گئے تو پھر کیا واقعات ہوئے وہ مختصراً بیان کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اور پھر ان کی بہن جو ساتھ تھی وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ سمندر میں ان کی والدہ نے بہا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جس کو چاہوں مار دوں، اور جس کو چاہوں میں اپنی توحید اور دعوت اور پیغام پہنچا دوں، نبوت عطا کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس اختیارات ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہر پارے کے اندر، ہر صورت کے اندر مختصراً کیا ہے. کچھ صورتوں میں کوئی واقعہ بیان کر دیا کیونکہ ان کا بہت تفصیلی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. تو اس صورت کے اندر بھی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ والا تذکرہ ہے کہ وہ ان کو قتل کیا آدمی کو اور وہ وہاں سے نکلے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اسی فرعون کے زمانے میں 3 لوگ ہیں، فرعون، حامان اور قارون، ان کا تذکرہ کیا ہے اس صورت کے اندر.
فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی اور وہ طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا، انا ربکم الاعلی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط کر دیا۔ پھر حامان ہے جس نے فرعون کا ساتھ دیا اور اس کے پاس بھی بہت مال و دولت، خزانہ اور بڑا آدمی تھا اور فرعون کے بہت قریب تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو اس نے کہا حامان کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں دعوت دیتا ہے اللہ کو مانو، یہ کرو، تو ذرا میرے لیے ایک محل تیار کرو تاکہ میں اوپر جا کر دیکھوں موسیٰ کا رب کیسے ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون یہ دعوت حق کو انکار کرتے ہیں، تو لہٰذا اے موسیٰ میری یہ سنت ہے کہ جب کوئی انسان حد سے تجاوز کر جائے تو پھر میں اس کو دنیا سے ختم کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہ یہ جو ہے میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، مال سے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا، میں تم لوگوں کو کیوں دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے دولت کے ساتھ دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور قارون کا اور حامان کا جو واقعہ ہے، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ فرعون کہتا ہے اے حامان ذرا ایک بڑا محل تیار کرو، میں دیکھوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا اطلاع پاؤں، میں دیکھوں ذرا موسیٰ کا الہ کون ہے، وانی لاظنہ من الکاذبین، میں تو یہ خیال کرتا ہوں موسیٰ جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسے ہی ہمیں ڈراتا ہے، تو کوئی الہ نہیں ہے، میں الہ ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں جو مرضی کر لوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو دنیا میں بھی سزا دیں گے اور قیامت کے دن بھی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جس کو آپ چاہیں، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں نے، اللہ فرماتے یہ دیکھیں پیچھے کسے، فرعون، اللہ نے کتنے نبی بھیجے، نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کی طرف دعوت نہیں، تو لہٰذا یہ میرے پاس اختیار ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو ہدایت آنی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا تذکرہ ہے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پھر دعوت دی کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کرنے کے لیے تو ہو جاؤں۔ تو اس وقت سرداران قریش بھی ہیں اور ابو طالب جو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا اب میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہتے ہیں جس کو کہ وہ ایمان لے آئے، ہدایت پر آ جائے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا آیت نمبر 76 اور 82 میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں بہت خزانے دیے تھے قارون کو، ما ان مفاتیحہ، جو اس کی کنجیاں تھیں، لتنوء بالعصبہ، ایک بڑی جماعت ہے اونٹوں کی، وہ اس کنجیوں کو اٹھاتی ہے جو اس کے خزانے کی ہیں، لیکن اس کی حالت کیا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں میں دنیا کے اندر مال دولت جاہ و جلال دے دوں تو اللہ کو بھول نہ جاؤ اور آخرت کو بھول نہ جاؤ، کیوں کہ یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو اور لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے حق کھا جانا۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا يحب المفسدین، قال انما اوتیت علی علم،
وہ کہتا تھا مجھے تو یہ اپنے علم سے دیا گیا ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں بھائی میں نے تو یہ جو ہے نا کمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، یہ دنیا کا مال دولت کس کا ہے؟ یہ سارا اللہ کا عطا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ کہنا کہ یہ میں نے اپنے علم سے، بھائی علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، اور اسی کے حکم کے مطابق خرچ کرنے چاہیے، ورنہ یہ پھر ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کی ہیں۔ اور پھر وہ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دھنسا دیا اور اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کچھ لوگ کہتے تھے ان کو دیکھ کر اس کے پاس اتنا مال ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ آج ہماری حالت بھی، ہم کسی کو دیکھ لیں نا اس کے پاس یہ پیسہ ہے، مال دولت، تو خواہش ہوتی ہے میرے پاس بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی چیز کی، ہاں علم، نیکی، تقوی، اس کو دیکھ کر خواہش کرنے کی یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، یہ رشک ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس کے پاس یہ مال دولت ہے مجھے یہ مل گیا، یہ حسد ہے۔ تو حسد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وہ بھی کہتے تھے ہمیں یہ چیزیں مل جائیں، ہمیں بھی مل جائیں جو قارون کے پاس اتنا خزانہ ہے۔ لیکن جب صبح کو انہوں نے دیکھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے، تو صبح پھر کہنے لگے ہم توبہ کرتے ہیں، شکر ہے ہمارے پاس نہیں تھا ورنہ ہم بھی دھنس جاتے۔ ہم نے یہ جو خواہش کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، فوری توبہ کی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ رزق یہ سارا میرے پاس ہے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق وافر عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اس لیے اس میں پریشان اور اللہ کی شکوے شکایتیں کرنا یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 76 سے 82 تک مختصراً قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت عنکبوت میں اہل ایمان کو ذرا شروع میں کہا کہ میری یہ سنت ہے کہ جو مومن ہے میں انہیں آزماتا ہوں، بعض اوقات کچھ چیزیں لے کر اور بعض اوقات ان کے عطا کر کے کہ یہ کتنا میرے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں آغاز میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، صرف کلمہ پڑھ لیا اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، فتنے میں مبتلا نہیں کریں گے، آزمائش نہیں کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ان کی آزمائش کریں گے، ان کو آزمائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے آزمایا ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، منافقین کون ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ کتنی آزمائشیں آئیں صحابہ اکرام پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ دیکھتا ہے یہ کتنا پکا رہتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، تو ان پر پریشانیاں، مسائل، مشکلات آئیں، تو ہمارے اوپر بھی اگر آئیں تو اللہ ہمیں بھی یہ کہتا ہے، یہ قرآن ہمارے سے بھی خطاب کرتا ہے کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ ہم سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل حالات آ گئے، جیسے ابھی زلزلے ہیں اور آج کل تو اناج کی کمی ہے اور قحط پڑ جاتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے شکوے، یا اللہ تو نے ہمیں دیکھا تھا، مسلمانوں پر پریشانی آتی ہیں، تو یہ شکوے شکایت کرنا مومن کو زیب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ العنکبوت میں ایمان اور اطاعت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جو شرک کرتے ہیں ایک مثال کے ساتھ سمجھایا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو جو جالا بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ہر جگہ پر اللہ توحید اور شرک اس کا نکھیڑا کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تاکہ کوئی انسان شرک کی طرف راغب نہ ہو جائے اور توحید کے اوپر کاربند ہو۔ اللہ کہتے ہیں ذرا ایک مثال کے ساتھ، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، ولی مانتے ہیں،
اللہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، جیسے کہ مکڑی کی مثال، اتخذت بیتا، وہ ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ ہوا آئے تیز، آندھی آئے، چھوٹا بچہ بھی اسے پکڑے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے جالا۔ تو فرمایا اسی طرح جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے وہ اللہ کے سامنے اس مکڑی کے جالے جتنی بھی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اگر تم جان جاؤ، لو کانوا یعلمون، اگر تم جان جاؤ، تو یہ مثال کے ساتھ، تو لہٰذا بعض اوقات اللہ مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہے، مثالیں دے دے کر تاکہ سمجھ آ جائے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بری ذمہ ہوں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، جن چیزوں کو تم میرے سوا پکارتے ہو، ان کو اپنا معبود مانتے ہو، میں ان چیزوں کو جانتا ہوں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر نماز کی اہمیت، اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی اہمیت اور نماز کا فائدہ یہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو حکم دیا اپنے نبی کو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے قرآن، اس کی تلاوت کیجیے۔ تو قرآن کو ابھی ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، یہ مومنوں کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اور خاص طور پہ رمضان کے اندر ہر رمضان جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اپنا قرآن سناتے جبرائیل علیہ السلام کو اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو سنایا کرتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے آپ نے 2 دفعہ دور کیا۔ تو قرآن پڑھنا یہ مومن کے لیے، اور یہ قرآن ہے ہی ہمارے لیے آیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو قرآن عطا کیا ہے یہ کتاب، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، یہ ہے اس کا حق۔ صرف اس کا حق یہ نہیں ہے کہ خود پڑھ لیا ناظرے کے ساتھ یا سن لیا، تو یہ ساری چیزیں پھر اس کا حق ادا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو پڑھیے، پھر اللہ فرماتا ہے نماز کو قائم کیجیے، نماز پڑھیے۔ کیوں؟ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور نماز ایسی ہو کہ جو ہمیں برائیوں سے روکے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد برے کاموں سے رکتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے وہ نماز نہیں ہم نے پڑھی۔ نماز وہ ہے اللہ فرماتا ہے جو برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک، اللہ نے یقین کے ساتھ کہا ہے، تاکید کے ساتھ، بے شک نماز برے کاموں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے۔ تو اگر نماز پڑھنے کے بعد ہماری روٹین وہی ہے، فحش کلامی ہے، فحش کام ہے، غلط کام ہے، تو سمجھے پھر نماز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات تو سچی ہے۔ تو مومن بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں، سورۃ العنکبوت کے آخر میں قیامت، کافروں کے بارے میں فرمایا اور عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کافر، حضور نبی کریم بھی جب دعوت دیتے تو وہ کہتے تھے آپ ہمیں ڈراتے رہتے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا نوح لے آپ عذاب جس کا تو ہمیں ڈراتا ہے، دیکھ لیا ہم نے تیری بڑی دعوت۔ حضرت لوط علیہ السلام، قوم عاد اور سمود، ہر قوم اپنے نبی کو کہتی تھی عذاب لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مشرکین آتے اور کہتے آپ عذاب کو لے آؤ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ کہتے ہیں یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جلدی کرتے ہیں، عذاب کو مانگتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ان کا وقت مقررہ آ گیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے تو علم میں ہے یہ عذاب کو مانگتے ہیں، میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا اس پر یہ آئے گا، لیکن ان کے کہنے پر نہیں۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اگر ہمارا عذاب آ جائے تو ان کو ایک لمحہ بھی موقع نہ ملے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اللہ کہتا ہے یہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں جبکہ جہنم انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا کہ ادھر سے ان کی آنکھیں بند ہوں گی اور سیدھا یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم ان کے لیے لازم ہو چکے۔ اور جہنم کیسے؟ آگ من فوقہم،
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جب جہنم میں جائیں گے ان کے اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اور پھر کہا جائے گا اب چکھو یہ عذاب جس کو تم طلب کرتے تھے، بہت جلدی تھی نا تمہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے بندوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور موت کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں جو نیک اعمال کرے گا، یہ واقعات اللہ نے بیان کیے اپنے احکامات، اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے جو نیک اعمال کرے گا تو لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے کس میں؟ اونچے غر، جنت غرفا، جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے اللہ تعالیٰ نے فلور بنائے ہوئے ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ، تو سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو وہ کیسی ہوگی جنت؟ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اللہ کہتا ہے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بہترین بدلہ ہے۔ کس لیے؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، انہوں نے صبر کیا دنیا میں۔ کیسے صبر کیا؟ تکالیف کے اوپر صبر کیا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ سے کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی صبر ہے۔ روزہ رکھنا یہ بھی صبر والا ایک عمل ہے نا، کہ آپ کے پاس سارا کچھ ہے، کھانا پینا، اور آپ غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا کہ اس صبر کی وجہ سے میں ان کو یہ ساری نعمتیں دوں گا۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، اور اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔